آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میسور یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کی 100 سالہ جلسے سے ورچوئل طریقے پر خطاب کرتے ہوئے بھارت میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں اصلاحات اور ترقی کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بڑے چیلنجوں سے متعلق سالانہ میٹنگ میں کلیدی خطبہ دیں گے۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بہتر ہو کر 88.26% تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت اور سری لنکا کی بحری افواج کی سالانہ مشقیں آج سے ہو رہی ہیں، اور امریکہ کی ثالثی میں ایک سمجھوتے کے بعد اسرائیل اور بحرین نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں اعلیٰ تعلیم کی اصلاحات اور فروغ کو اجاگر کیا ہے۔ جناب مودی میسور یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کے 100 سالہ جلسے سے ورچوئل طریقے پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 6 سال میں ان کی سرکار نے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، ان کی بدولت ملک میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں شفافیت اور خود مختاری لائی جا سکی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ حال ہی میں تعلیم سے متعلق نئی قومی پالیسی شروع کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے باصلاحیت اور ہونہار نوجوانوں کو عالمی چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے گا تاکہ وہ مطلوبہ ہنرمندی کے ساتھ روزگار کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 6 سال میں 6 نئے IIT، 16 IIIT، 7 IIM اور 7 ایمس اداروں کو منظوری دی گئی ہے۔ اس طرح نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اور زیادہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ان اداروں میں انتظامی اصلاحات اور سماجی شمولیت کی حوصلہ افزائی سے نوجوانوں میں تعلیمی مہارت اور صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم میں لڑکیوں کی اور زیادہ شمولیت کے بارے میں میسور کے سابقہ حکمراں نلواڑی کرشنا راج ویڈیار کے قول کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آج اعلیٰ تعلیم کی سطح پر لڑکیوں کی شمولیت 8% سے بڑھ کر 20% ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بڑے چیلنجوں سے متعلق سالانہ میٹنگ GCAM 2020 کی افتتاحی تقریب میں ورچوئل طریقے سے کلیدی خطبہ دیں گے۔ اس ادارے نے پچھلے 15 سال سے صحت اور ترقی کے میدانوں میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختراع سے متعلق بین الاقوامی اشتراک کو فروغ دیا ہے۔ اس میٹنگ میں پالیسی ساز اور سائنس کی سرکردہ شخصیتیں شرکت کریں گی۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہی چیئرپرسن بل گیٹس لائحہ عمل سے متعلق مکمل خاکہ پیش کریں گے۔ گرانڈ چیلنجز انڈیا بھارت سرکار کے بایو ٹیکنالوجی محکمے اور بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے درمیان ایک شراکت داری کے طور پر 2012 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس میں ویلکم بھی شامل ہوا تھا۔ کرنٹ چیلنجز انڈیا صحت سے لے کر زراعت، تغذیہ، صفائی ستھرائی، ماں اور بچے کی صحت اور انفیکشن والی بیماریوں سے متعلق ترجیحات کے لیے کام کرتی ہے۔ ملک نے کووڈ-19 کے خلاف مہم میں ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے افراد کی قومی شرح 8% سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ یہ رجحان پچھلے 4 دن سے بلا رکاوٹ جاری ہے۔ متاثرہ افراد کی مجموعی شرح اب 7.94% پر آ گئی ہے، اور اس میں لگاتار گراوٹ آ رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ پورے ملک میں سرگرمی کے ساتھ جامع جانچ کے عمل سے اس شرح میں کمی آئی ہے۔ مجموعی ٹیسٹ کی تعداد 9,50,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وسیع تر خطوں میں زیادہ ٹیسٹ کیے جانے سے متاثرہ افراد کا جلد پتہ لگانے، مؤثر نگرانی کے ذریعے مشتبہ مریضوں کی نشاندہی اور گھروں، کووڈ مراکز اور اسپتالوں میں مؤثر علاج میں مدد ملی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ان اقدامات کی بدولت ملک میں شرح اموات بھی کم ہوئی ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بھی لگاتار کم ہو رہی ہے۔ 1.5 مہینے میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 8 لاکھ سے نیچے آنے کے بعد تیسرے دن بھی یہ رجحان جاری ہے۔ ملک میں سردست تقریباً 7,72,000 مریض زیر علاج ہیں، جو ملک میں مجموعی طور پر متاثرہ افراد کا محض 10.23% ہے۔ اب تک 66,63,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 66,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے، جبکہ 55,722 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی قومی شرح 88.26% تک پہنچ گئی ہے۔
پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ سے 579 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ تقریباً 3 مہینے بعد ایسا ہوا ہے کہ کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد 600 سے نیچے آ گئی ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 8,60,000 کووڈ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس طرح اب تک مجموعی طور پر 9,50,83,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مرکزی سرکار اور طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے جامع انداز سے جانچ سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو وسعت دی ہے۔ بھارت کی جانچ کی صلاحیت یومیہ 15 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح سبھی کے لیے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرانے میں سہولت حاصل ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی بحریہ اور سری لنکا کی بحریہ کی سالانہ دو طرفہ بحری مشقیں سلائنیکس 20 کا 8واں ایڈیشن آج سے سری لنکا کے شہر ٹرنکومالی کے قریب شروع ہو رہا ہے۔ یہ مشقیں اس مہینے کی 21 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ سری لنکا بحریہ کی نمائندگی سورا اور گجا بہو جہاز کریں گے، جبکہ بھارتی بحریہ کی نمائندگی ملک میں ہی تیار کیے گئے آبدوز شکن ہتھیاروں سے لیس چھوٹے جہاز کمورتا اور کلتان کریں گے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی بحریہ کے جدید ہلکے ہیلی کاپٹر اور چیتن ہیلی کاپٹر کو بھارتی بحری جہازوں میں سوار کیا گیا۔ اس کے علاوہ بحری گشت کے ڈورنیئر طیارے بھی مشقوں میں شرکت کریں گے۔ سلائنیکس 20 کا مقصد دونوں فوجوں کے درمیان کارروائیوں کی باہمی صلاحیت میں اضافہ کرنا، باہمی مفاہمت کو اور بہتر بنانا اور کثیر رخی بحری کارروائیوں کے بہترین طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقف کرانا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ سلائنیکس سلسلے کی مشقوں سے بھارت اور سری لنکا کے درمیان گہرے ربط و ضبط کی عکاسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بحریہ کے شعبے میں باہمی تعاون کو استحکام حاصل ہوا ہے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں نام واپس لینے کا آج آخری دن ہے۔ اس مرحلے کے تحت 3 نومبر کو 17 ضلعوں کے 94 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس مرحلے کے لیے 1,514 کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کے بعد درست پائے گئے ہیں۔ اس دوران تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن ہے۔ ابھی تک 240 امیدواروں نے اپنے پرچے داخل کیے ہیں۔ والمیکی نگر لوک سبھا سیٹ کا ضمنی چناؤ ریاستی اسمبلی الیکشن کے آخری مرحلے کے ساتھ منعقد ہوگا۔ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ ماحولیات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ حکومت نے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ کل شام براہ راست نشر ہونے والی ایک فیس بک تقریب میں جناب جاوڈیکر نے کہا کہ آلودگی ہر ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے اور بھارت میں آلودگی کی اہم وجوہات ٹریفک، صنعت، فضلے کے بندوبست، دھول اور پرالی جلائے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آلودگی کے مسئلے کو ایک دن میں حل نہیں کیا سکتا، لہذا آلودگی کے ذمہ دار ہر ایک عناصر سے نمٹنے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش نے ملک کی آزادی کے 50 سال پورے ہونے کی تقریب میں شرکت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت دی ہے۔ تقریبات اگلے سال 26 مارچ کو منعقد ہوگی۔ ڈاکٹر عبد المومن نے یہ بات اس وقت کہی جب نئے بھارتی ہائی کمشنر وکرم دوریجوائن نے ان سے ڈھاکہ میں ملاقات کی۔ اسرائیل اور بحرین نے راجدھانی منامہ میں امریکہ کی طرف سے کرائے گئے سمجھوتے پر عمل کرتے ہوئے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ منامہ میں کل رات منعقدہ ایک تقریب میں دونوں ملکوں کے افسران نے 8 دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے۔ ان میں سفارتی، پرامن اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے متعلق ایک اعلامیہ بھی شامل ہیں۔ امید ہے کہ اب دونوں ملک اپنے اپنے سفارت خانے بھی قائم کر لیں گے۔ دستخط کیے جانے کے بعد بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے کہا کہ یقیناً ایک تاریخی دورہ ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات شروع ہو جائیں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میسور یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کے 7 سالہ جلسے سے ورچوئل طریقے پر خطاب کرتے ہوئے بھارت میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں اصلاحات اور ترقی کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر اعظم آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بڑے چیلنجوں سے متعلق سالانہ میٹنگ میں کلیدی خطبہ دیں گے۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بہتر ہو کر 88.26% تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت اور سری لنکا کی بحری افواج کی سالانہ مشقیں آج سے ہو رہی ہیں اور امریکہ کی ثالثی میں ایک سمجھوتے کے بعد اسرائیل اور بحرین نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔